آج ویو 360 میں پاکستان کے آرمی چیف کے دورہ واشنگٹن کی ہائی لائٹس. گلگت بلتستان کا 78% پانی پینے کے قابل نہیں. لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ پانی گدلا ہوتا ہے، پھر اچھا معیار کا پانی نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے. اور افغانستان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میوزک کی جلا وطنی میں افغان موسیقی زندہ رکھنے کی کوشش ہے. ایک افغان کی حیثیت سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے افغان ساتھیوں کو ایک یورپی ملک میں یہ کامیابی مل رہی ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ 30 ستمبر سے امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سیکیورٹی اور دفاعی امور ہمیشہ سے ہی نمایاں رہے ہیں. گزشتہ چند برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات میں کچھ سرد مہری کے بعد اب ایک بار پھر پینٹاگن اور جی ایچ کیو کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف نے کل امریکی محکمہ دفاع کے ہیڈ کوارٹرز یا پینٹاگن میں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات کی. اس ملاقات میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو خوش آمدید کہنے کے لیے امریکی صدر، نائب صدر، امریکی عہدیداروں اور اعلیٰ غیر ملکی شخصیات کے لیے مختص انہانسڈ کوڈ آف کارڈن پیش کیا گیا. جنرل باجوہ کا یہ دورہ کتنا اہم تھا اور اس میں کون سی اہم ملاقاتیں ہوئیں؟ ارم عباسی جنرل باجوہ کے اس دورے کو فالو کر رہی ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ارم، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی آرمی چیف کا دورہ ہو اس کی تفصیلات سامنے نہیں آتی. اس دفعہ کیا کچھ مختلف ہے؟ جیسے کہ آپ نے بات کی اسد کہ امریکی وزیر خارجہ نے لائیڈ آسٹن نے کل جو ملاقات کی پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، تو اگر میں اس تقریب کے بارے میں بتاؤں تو پہلے یہ طے ہوا تھا کہ یہ ایک پریس کے لیے اوپن ایونٹ ہوگا. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا جس دن ملاقات یعنی کل صبح میں پلان چینج کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اب ملاقات جو ہے اس میں پریس شامل نہیں ہو سکتا. اور پھر شام گئے ایک بہت ہی مختصر جسے کہتے ہیں نا کہ پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ بیسکلی یہ ملاقات جو ہے وہ دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوئی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو باہمی دفاعی تعلقات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے اور ان کو کیسے آگے بڑھایا جائے. ساتھ ہی ساتھ کل وائس آف امریکہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی اس حوالے سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ دورہ کتنا اہم ہے، کیونکہ 2019 میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ یہاں پر آئے تھے لیکن بیچ میں امریکی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ اور پاکستان کے وہ تناؤ کا شکار ہے. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ پوچھا گیا کہ جو فوجی امداد پاکستان کو دی جا رہی ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جو ریزیوم ہوئی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان فوجی امداد، وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ F-16 کے طیاروں کی مرمت اور انہیں استعمال کے قابل بنانے کے حوالے سے ہے. ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کل یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جو بڑے پیمانے پر فوجی امداد جو ماضی میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہوتی رہی ہے اور جو امریکہ پاکستان کو دیتا رہا ہے، جس میں ایکسپرٹس کے مطابق جو فوجی ساز و سامان ہے اس کی خرید و فروخت شامل ہے، وہ اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ لارجر اسکیل پر یہ بائیلیٹرل سیکیورٹی اسسٹنس کی مد میں جو امداد پاکستان کو دی جا رہی ہے وہ مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ ایکسپرٹس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو F-16 کی بھی ڈیل ہوئی ہے یہ بھی پرپوزڈ ہے، منظور نہیں ہوئی ہے. ابھی منظور ہونا باقی ہے. اس کے علاوہ ابھی جنرل باجوہ کی جس طرح سے امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن سے ملاقات ہوئی اور سویلین آفیشل سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، کون کون سی اہم ملاقاتیں ابھی مزید باقی ہیں ان کی؟ جیسے آپ جانتے ہیں اسد کہ اس طرح کی ملاقاتیں اور اسپیشلی جو فوجی اہلکاروں کے درمیان اور اعلیٰ سطح کے فوجی اہلکاروں کے درمیان ہوتی ہے ان کو جو ہے ان کے جانے کے وقت تک سیکرٹ رکھا جاتا ہے. کل ISPR نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے تصدیق کی کہ جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن سے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ملاقات کی امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیکب جرمائر سلیمان سے اور ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن سے بھی ان کی کل ملاقات ہوئی. اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان کے مقامی میڈیا میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے، ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کل قمر جاوید باجوہ نے، جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا ہے ایک تقریب میں کہ آرمڈ فورسز جو ہیں وہ پاکستان میں سیاست سے دور رہنا چاہتی ہیں اور وہ دور رہیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بات ہوئی اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. بہت شکریہ ارم، کافی ڈیٹیلڈ آپ نے جس طرح سے پورا اس دورے پہ نظر رکھی ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں بھی جو آئے گا اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا صبح.
سینٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کا امریکی خارجہ پالیسی میں ایک اہم کردار ہے. اسی کمیٹی کے رکن ڈیموکریٹ سینیٹر کرس وین ہالن نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ان کے حالیہ دورہ واشنگٹن میں ملاقات کی تھی. پاکستان کے آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے پس منظر میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں سینیٹر ہالن نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ دونوں ملکوں کو اپنے باہمی مشترکہ مفادات کے گرد اچھے تعلقات کو قائم کرنا چاہیے، اور یہ کہ پاکستان کو درپیش تباکن سیلاب میں مدد کے لیے امریکہ نے اب تک 6 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز پاکستان کو دیے ہیں. So out of this terrible tragedy, I do think اس اندھوناک سانحے سے میرے خیال میں پاکستان اور اس کی عوام سے پھر سے رابطے استوار کرنے کا موقع پیدا ہوا ہے. ہمارا ایک طویل مدتی سیکیورٹی تعلق ہے جو ظاہر ہے افغانستان میں جنگ کے دوران بعض اوقات تناؤ کا شکار رہا، لیکن اس عنصر اور پہلو کے علاوہ بھی میرے خیال میں ہمارے پاکستان سے زیادہ بڑے پیمانے کے روابط ہونے چاہیے. اس وقت میری رائے میں چین اس بات کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہا ہے کہ ہم پاکستان سے زیادہ رابطے میں نہیں ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے تعلقات کے حوالے سے یہاں اتنا بڑا خلا چھوڑ دیں. ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ معاملات پر اختلافات ہیں، لیکن میری وزیر خارجہ اور حالیہ دورے میں آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور کئی موضوعات ہیں جن پر بات چیت ضروری ہے. Foreign Minister, when he was here, I also did meet with the Army Chief during his current visit. So, again, lots of issues to discuss. پاکستان امریکہ تعلقات میں پچھلے چند سالوں میں آنے والے تناؤ پر بات کرتے ہوئے امریکی سینیٹر کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، لیکن سابق وزیر اعظم کی طرف سے لگائے گئے الزامات مکمل طور پر بے بنیاد تھے، اور یہ کہ امریکہ چاہے وہ سابق حکومت تھی یا موجودہ دونوں سے اچھے روابط کا خواہش مند رہا ہے. You know, my view is that the United States had an interest in engaging with Pakistan. میرا نظریہ یہ ہے کہ چاہے سابقہ حکومت ہو یا موجودہ، امریکہ کا اب مفاد پاکستان سے رابطے رکھنے میں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے یہ بیانات کہ ان کے حکومت کے ہٹائے جانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا بالکل بے بنیاد ہے، لہٰذا ان سے نقصان ہوا. اس سے پاکستان میں لوگوں کے جذبات حقائق کے بغیر بھڑکے. میں پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہتا، لیکن صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بیانات بالکل غلط ہیں. میرے خیال سے ہمیں خطے میں اپنے مشترکہ مفادات پر مل کر کام کرنا چاہیے. And I think we need to build on some of our common interests in the region. سینیٹر کرس وین ہالن کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ ان کی پیدائش کراچی میں ہوئی تھی، جہاں اس وقت ان کے والد بطور امریکی سفارتکار تعینات تھے. سینیٹر ہالن صدر بائیڈن سے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے مدد کی اپیل بھی کر چکے ہیں. ان کا یہ انٹرویو وائس آف امریکہ کی کردش سروس نے کیا تھا. عسکریت پسندی اور دہشت گردی سے مقابلہ اور اس کے لیے تعاون جنرل باجوہ کی امریکی آفیشل سے ملاقاتوں کا اہم فوکس ہے، اور اس کی اہم وجہ یقیناً پاکستان میں گزشتہ چند ماہ میں شدت پسندی کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں ہیں. خاص طور پر خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں شدت پسندی کے واقعات میں حالیہ دنوں میں اضافہ دیکھا گیا. عسکریت پسندوں کے جو گروہ ہیں ایسے افراد کو اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں جو گزشتہ ادوار میں ان دہشت گردوں کے خلاف کام کر رہے تھے. حکومت کا کہنا ہے کہ شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی جا چکی ہیں. پشاور سے وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام کی رپورٹ. 35 سالوں سے وکالت کے شعبے سے وابستہ عوامی نیشنل پارٹی کے خوشدل خان پشاور سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں. جب 2006 میں وفاقی اور صوبائی حکومت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر شرپسندی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مقامی امن لشکروں کے قیام کا فیصلہ کیا تو خوشدل خان نے بھی رضاکارانہ طور پر ایک لشکر قائم کیا، کیونکہ دہشت گردوں نے ان کے گاؤں میں موجود لڑکیوں کے واحد اسکول کو تباہ کر دیا تھا. ہم اپنا ڈیفنس کرتے تھے، ہم اپنے علاقے کے اپنے بچوں کے، اپنے خواتین کے، اپنے بڑوں کی حفاظت پر مامور تھے. ہمارا یہ نہیں تھا، ہم مطلب اوفینسو نہیں تھے، ہم اپنا ڈیفنس کرتے تھے کہ لوگ جب بھی حملہ کرتے تو ہم اس کے مقابلے میں اپنے ڈیفنس کریں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، پشاور کو مطلب آنے نہیں دیں گے، کوارٹ کے روڈ سے مطلب جانے نہیں دیں گے. بس ہمارا یہ کہ ہم شام سے لے کر صبح تک یہ چوکیداریاں کرتے تھے، اسکولوں کی، لڑکیوں کی اسکولوں کی. پشاور کے نواحی علاقے بڈبیر سے تعلق رکھنے والے خوشدل خان کا لشکر 300 سے زائد افراد پر مشتمل تھا. قیام امن سے متعلق اس کوشش میں نہ صرف ان کے خاندان بلکہ بذات خود ان پر بھی حملے ہوئے. ایک دھماکہ جو ہوا تھا وہ ہمارے بڑے بیر جنازگاہ میں ہوا تھا، اور اس میں بھی کھڑا تھا، موجود بھی تھا، لیکن اللہ نے مجھے بچا رکھا
اور میرے ساتھ جیسا میں نے پہلے عرض کر لیا کہ 16 مطلب ہے اس میں نوجوان شہید ہوئے تھے اور 35 زخمی ہوئے تھے. 2015 میں ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے پیش نظر مقامی لشکروں کو بتدریج ختم کر دیا گیا. صوبے کے مختلف علاقوں میں امن و امان بحال کرنے میں ان لشکروں نے اہم کردار ادا کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوششوں کو اس طرح تسلیم نہیں کیا گیا جس کے وہ مستحق تھے. اب جبکہ صوبے کے کچھ علاقوں میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، ایسے تمام افراد جو کسی زمانے میں امن لشکر کا حصہ تھے ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. ہم نے علاقے میں امن کمیٹیاں بنائیں، لیکن ہماری امن کمیٹیوں کا ایک ایک فرد شہید ہو رہا ہے اور اب ہم اپنا سر چھپائے پھر رہے ہیں. آخر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا فوج سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم نے اپنے علاقے کے امن و امان کی خاطر VDC ولیج ڈیفنس کونسل بنے تھے، لیکن ان کی طرف سے VDC کا مطلب ویریفائڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے. صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ اس وقت دہشت گرد گروہ آسان اہداف کی تلاش میں ہے، مگر حکومت عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے. دیکھیں، یہ ہوتا ہے سافٹ ٹارگٹ اچیو کرنا. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی بالکل حالات دوبارہ اس نئے استر پہنچ جائیں، وہ نہیں لا سکتے. سافٹ ٹارگٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پریزنس شو کریں کہ جی ہم یہاں پہ موجود ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور وہ بھی جو ہے ان کے خلاف بھی ایکشن شروع ہو چکا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا اور سابق قبائلی علاقوں میں 2007 سے لے کر تقریباً 2000 سے زائد افراد کو نشانہ بنا کر ہلاک یا زخمی کیا گیا ہے. ان میں امن لشکر کے رہنما بھی شامل ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لشکر سازی کی حکمت عملی اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ ضرورت پڑنے پر سیکیورٹی ادارے ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچے. ڈاکٹر سعید عرفان اشرف پشاور یونیورسٹی کے شعبہ ذرائع ابلاغ عامہ سے وابستہ ہیں. وہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لشکر سازی کی حکمت عملی پر نکتہ چینی کرتے آئے ہیں. دہشت گردی کو ڈیفیٹ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے. عسکری قوتوں کو ڈیفیٹ کرنا پاکستان کی عسکری قیادت کی ذمہ داری ہے. اور عسکری قیادت جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک لیول پہ نہیں ہے، نہ صرف پاکستان کی فوج نہیں ہے، یہ یہاں پر 8 لاکھ کے قریب پاکستان کی فوج کے ساتھ ساتھ پیراملٹری ٹروپس ہیں ہمارے، اس کے ساتھ ساتھ پولیس ہے ہماری. کتنی ہزاروں بھرتیاں جو ہے نا آپ دیکھیں سوات سے لے کر وزیرستان تک ہو چکی ہیں. تو پھر ان کی موجودگی میں خاصہ دار فورسز کی موجودگی میں لوگوں کا کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں طالبان کے خلاف. ادھر خوشدل خان کا کہنا ہے کہ وہ ابھی پہلے جیسا ارادہ اور عزم رکھتے ہیں اور حالات کی خرابی کی صورت میں وہ دوبارہ سے دہشت گردوں کے خلاف مسلح لشکر بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. نظرال اسلام، وائس آف امریکہ، پشاور. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں، حقیقی کہانیاں، حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، صرف VOA پلس پر. وائس آف امریکہ کی گلگت بلتستان کے مسائل اور ان کے حل کے لیے کیے گئے اقدامات پر بنائی گئی خصوصی سیریز کی آج دیکھتے ہیں دوسری رپورٹ. 7000 سے زیادہ گلیشیئرز کا گھر گلگت بلتستان پورے پاکستان کو پانی کی فراہمی کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، لیکن خود پینے کے پانی کے کسی انفراسٹرکچر سے محروم ہے. یہاں کے لوگوں کا انحصار گلیشیئرز، چشموں اور دریا کے پانی پر ہے. پاکستان میں آبی ذرائع پر تحقیق کرنے والے ادارے پاکستان کونسل آف ریسرچ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق خطے کا 78% پانی انسانی صحت کے لیے مضر ہے. سمن خان کی رپورٹ. پہاڑوں سے بہتے جھرنے، ٹھاٹھے مارتا دریا، دل فریب ندیاں، گلگت بلتستان کی وادیوں میں بہتا پانی ہی تو ہے جو سیاحوں کو بھی تازگی کا احساس دلاتا ہے. لیکن انہی خوبصورت نظاروں کے پیچھے چھپی ہے پانی کی ایک تلخ حقیقت. تقریباً 20 لاکھ آبادی کے خطے کی وادیوں تک یہ پانی صدیوں پہلے بنے چینلز کے نظام کے ذریعے پہنچتا ہے. کنویں سے پانی بھرتی یہ خواتین گلگت کی ایک وادی سکندر آباد کی رہائشی ہیں. سارے کام تو پانی کے اوپر ہی انحصار ہوتے ہیں نا، تو پھر دن میں تو 20 بالٹی سے اوپر لانا پڑتا ہے. پانی گدلا ہوتا ہے،
फिर अच्छा मयार का पानी नहीं है, पीने के काबिल नहीं है। बच्चों को पिलाते हैं तो बीमारियाँ, पेचिस वगैरह इस तरह की बीमारियाँ होती है, गंदगी नज़र आती है, छोटे छोटे से कीड़े रेंगते हुए नज़र आएंगे। सिकंदराबाद की वादी के पीने के पानी का इन्हिसार इस इलाके में बने इन रवायती कुओं पर है, जहां बरसाती नाले से आने वाले पानी को रिहायशियों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत जमा किया जाता है और यहां के रिहायशी इसी पानी को बगैर किसी सफाई के निज़ाम के पीने पर मजबूर हैं। 4000 आबादी पर मुश्तमिल सिकंदराबाद के लिए पानी के चैनल का मरकजी जरिया 10 किलोमीटर के फासले से आने वाला थोल नाला है, जिसके इर्द गिर्द और रास्ते में होने वाली आबादकारी के बाइस इंसानी और हैवानी फुजला भी पानी में शामिल होकर नीचे तक पहुंचता है। लोग उस चैनल के ऊपर घर बना रहे हैं, फिर उधर से वो जो भी बर्तन है वो फिर वो उसमें इस्तेमाल करते चैनल के पानी से। गाय भेड़ बकरियाँ वो भी उसी चैनल से पानी पीते, वही पानी आ जाता है। बहुत सारे जगहों में ओपन कुएं हैं, इसमें मतलब गर्द गुबार जाता है, लोग शापर्स वगैरह भी फेंकते हैं, तो जब यहाँ पे हवा चलती है तो वो हवा के ज़रिए से सारा कचरा अंदर जाता है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान खित्ते में दस्तयाब 78% पानी इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। 94 देहातों से लिए गए पानी के नमूनों में 68% माइक्रोबियल आलूदगी, 19% गदलापन, 24% आयरन, 2% फ्लोराइड और 7% एल्यूमिनियम की मौजूदगी पाई गई। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई सीवेज ट्रीटमेंट, कलेक्शन, डिस्पोजल का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है। दे आर जस्ट कलेक्टिंग द वाटर फ्रॉम द सोर्स और रिजर्वायर के थ्रू उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज इट इज़ जैसा आ रहा है। करगा नाला जो है ये गिलगित टाउन का है। अब करगा नाला के अंदर टूरिस्ट एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों के होटल और वो रेस्टोरेंट ये बन गए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक मौसम गर्मा में फ्लैश फ्लड्स भी पानी के चैनल्स का निज़ाम दरहम बरहम कर देते हैं। अगर हमारा मेन मंथली फ्लो से अगर 20-30% भी पानी बढ़ जाए तो उसको हम फ्लडिंग कंडीशन तस्वर करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे ग्लाफ फिनोमेना भी होते हैं, लैंडस्लाइड्स भी होती हैं, डेब्री फ्लो भी होता है। तो ये सारे के सारे तो वो उन स्लोप्स पे या उन नालों में हो रहे होते हैं। सैलाब अपने साथ पत्थर लेके आता है, गंद लेके आता है, कीचड़ लेके आता है, तो फिर वो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होके फिर उसको साफ करना पड़ता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में पीने के पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया और हेपेटाइटिस के केसेस आम हैं। माहिरीन के मुताबिक इन तमाम मसाइल से निमटने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के तमाम खित्ते को तरजीही बुनियादों पर पीने के पानी के बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, गिलगित बल्तिस्तान। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोगों के लिए इस हकीकत को कबूल करना बहुत ही मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि माजी हमारी यादों में ज़िंदा रहता है। वक्त तो कभी रुकता नहीं। क्यों ना एक काम करें, हम खुद रुक जाएं और देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ बदल गया और इसने हमें कैसे बदला। मैं बहजत जिलानी, पिछली 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से रेडियो के ज़रिए आपका मेरा साथ, और अब वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं आपके लिए लाई एक नया पॉडकास्ट, कल और आज। इसमें हम बात करेंगे उन मारूफ शख्सियात से जिन्होंने पल पल बदलती इस दुनिया का भरपूर मुशाहिदा किया। इन्हीं से बात होगी कल और आज की। मुझे यकीन है कि आपको भी माजी में झांक कर बहुत मज़ा आएगा। तो आइए हर हफ्ते सुनिए मेरे साथ VOA उर्दू का पॉडकास्ट कल और आज। अफगानिस्तान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक ने अपने नए घर पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में अपना पहला कॉन्सर्ट किया। यह जिला वतन स्कूल के अरकान जो अपने मुल्क में मौसीकी नहीं बजा सकते, लेकिन इसके बावजूद ये अफ़गान मौसीकी को हर सूरत ज़िंदा रखने के लिए पुरअज़्म है। काबुल पर तालिबान के कब्ज़े के बाद अफ़गान म्यूज़िक स्कूल के तकरीबन 277 अफराद लिस्बन में पनाह लेने के लिए चले गए। VOA की फ़रखंदा पैमानी और मुनज़्ज़ा शहीद ने भी लिस्बन में होने वाले इस अफ़गान म्यूज़िक कॉन्सर्ट में शिरकत की। आइए देखते हैं कि ये इवेंट कैसा रहा। अफ़गानिस्तान का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक जो 1 साल से ज़्यादा अरसे से खामोश था, अब अपने नए मकाम पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर रहा है।
جب آرکیسٹرا نے افغانستان کے قومی نغمے پیش کیے تو کچھ افغان حاضرین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. ہم اپنا قومی ترانہ سن کر بہت خوش ہوئے. ہم سب دوست ہیں, ہم اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. حاضرین میں موجود افغان شہری خوشی اور فخر محسوس کر رہے تھے. ایک افغان کی حیثیت سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے افغان ساتھیوں کو ایک یورپی ملک میں یہ کامیابی مل رہی ہے. طالبان نے گزشتہ سال افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے موسیقی پر پابندی سمیت کئی سخت قوانین نافذ کیے ہیں. لزبن میں موسیقی کی پرفارمنس سے قبل وائس آف امریکہ کی دستاویزی فلم سمفنی آف کریج کی نمائش کی گئی. اس موقع پر VOA کی قائم مقام ڈائریکٹر یولینڈا لوپیز نے کہا کہ افغانستان میں شخصی آزادیوں کو بڑے پیمانے پر سلب کیا جا رہا ہے اور موسیقی پر پابندی بھی اسی کا ایک حصہ ہے. کابل میں موسیقی کی تخلیق, اسے پیش کرنا اور اس سے لطف اٹھانے کی آزادی کا چھن جانا افغانستان میں ایک اور آزادی پر پابندی کی عکاسی کرتا ہے, جس کے لیے ہم وائس آف امریکہ میں ہر روز جدوجہد کرتے ہیں, اور وہ ہے اظہار رائے کی آزادی. اور اب افغان عوام معلومات, خبروں اور موسیقی کے لیے ترس رہے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف میوزک کے 270 سے زائد طلباء اور انسٹیٹیوٹ کے عملے کے اراکین کو افغانستان سے نکال کر لزبن لایا گیا تھا تاکہ وہ ایک آزاد اور کھلے معاشرے میں اپنی موسیقی پیش کر سکیں. پرتگال کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ افغانستان کی بہترین ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کے ملک کو اس کی میزبانی پر بہت فخر ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب افغانستان میں دوبارہ موسیقی پیش کرنا ممکن ہو سکے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فن کو پرتگال میں زندہ رکھا جائے, اور ہم اس کاوش میں شرکت پر فخر محسوس کرتے ہیں. اسکول کی فیکلٹی اور طلباء کا کہنا ہے کہ وہ افغانوں کی نمائندگی کرنے کے عہد پر قائم ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ میں وہ خوش قسمت فرد ہوں جو افغانستان کے لوگوں کی آواز بن رہی ہے. انسٹیٹیوٹ بیرونی ممالک میں فن کے مظاہروں کے ذریعے افغان موسیقی کو متعارف کرانے اور افغانستان کے لوگوں کی امید کو زندہ رکھنے کا عزم رکھتا ہے. فرخندہ پیمانی اور منزہ شہید کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں. میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو, جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں. مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا. لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں. اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں. آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے. ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے. میں ہوں نیلوفر مغل, سمن خان, سعدیہ زبران جھا, عمر فاروق, چترا ڈار, جیتی آرانی, مرتضیٰ زہری. نیو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید. ہم ہیں وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.